بیت المقدس عرب کا اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، فلسطین سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے گزارش لے کر آیا ہوں۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ فلسطین اور اسرائیل کی کشیدگی سے بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل پچھلے 75 سالوں سے کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا جس میں کوئی فلسطینی شہید نہ ہوا ہو۔ کتنی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی، مظلوم فلسطینیوں کو نماز تک سے روکا گیا۔ سب سے بڑی بات، قبلہ اول بیت المقدس کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ تمام حرکات و واقعات بہت ہی سنجیدہ ہیں، لیکن افسوس ہمارے حکمران جس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ قابل تشویش ہے۔ طیب اردگان نے امریکہ کو واضح طور پر دھمکی دی، اگر تو نے اسرائیل کی مدد کی تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک بیان سناؤں۔ میاں خلیفہ دنیا کی مشہور پورن سٹار ہیں، یعنی بہت بڑی فحاشہ ہے۔ میاں خلیفہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر واضح طور پر ٹویٹ کیا کہ اگر آپ موجودہ حالات دیکھ کر بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں تو آپ غلط جگہ کھڑے ہیں۔ اور اب آپ کو ایک اور بیان سناتا ہوں جو خود کو بہت بڑے دیندار کہلاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں سے اپیل ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں۔ کیا بات ہے مولانا صاحب آپ کی، ذرا آپ بھی خود سن لیں اس کا بیان۔ میں ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں، اسے تحفظ دیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان چڑیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر سانپ تمہارے بچے کھانے آئے تو سانپ کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ان افسوسناک واقعات پر پاکستان کا خاموش رہنا اپنے دینی بھائیوں پر تشدد کرنے کے برابر ہے۔ یقین مانیں یہ ہماری کھوکھلی باتیں کسی کام نہ آئیں گی۔ جب اللہ پوچھے گا کہ جب تمہارے سامنے تمہارے دینی بھائیوں پر تشدد ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، تو کہاں تھے تم؟ کیوں نہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی؟ کس کا ڈر تھا تجھے؟ اے مسلمان، تیری غیرت کا امتحان ہے، تیرے ضمیر کا امتحان ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے سوا کون ہے جس سے ڈرتے ہو تم؟ تب کیا جواب دو گے؟ 75 سالہ مصائب جھیلنے کے بعد اگر فلسطین نے جنگ کا اعلان کیا تو جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران کے سوا کوئی زور شور سے آیا ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے؟ فلسطینیوں کے جو بیان ہیں وہاں ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہمیں مدد کے لیے سب سے زیادہ امید پاکستان سے ہے۔ اب یقین کریں میں کچھ باتیں کر لوں آپ سے۔ دیکھیے شاید ہمارا امید ہماری ساری دنیا سے ختم ہو جائے، پاکستان سے ختم نہیں ہوگا۔ پوری دنیا سے امید ختم بھی ہو جائے، یہ لفظ میرا پورا دنیا کو سنا دے، اور یہی میری بات نہیں، یہ فلسطینی عوام کی آواز میں بتا رہا ہوں۔ شاید ہمارے امید دنیا سے ختم ہو جائے، پاکستان کے عوام سے کبھی بھی ہماری امید ختم نہیں ہوگی۔ اگر دنیا ساتھ چھوڑے گی تو پاکستانی عوام فلسطینی عوام کو نہیں چھوڑے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ بات، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہے۔ وہ آپ سے کتنی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ایران، عراق، پاکستان وغیرہ، مگر انہوں نے وغیرہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے مگر پاکستان نہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ غیرت کی بات ہے، یہ فلسطین کا حق ہے، ہمیں مل کر یہ جنگ لڑنی چاہیے، اور تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ فلسطین کا ساتھ دیں، اپنی غیرت ایمانی کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ فلسطینیوں کی عزتوں پر حملہ ہماری غیرت اور عزتوں پر حملہ ہے۔ اب میں کوئی فیمس نہیں ہوں، میری آواز، میرا یہ پیغام ہمارے حکمرانوں تک نہ بھی پہنچے تو کیا ہوا؟ بیت المقدس کا خدا تو واقف ہوگا کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ میرا آخری پیغام، آواز اٹھاؤ ظلم کے خلاف۔ یاد رکھو، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے، فلسطین سے تب تک تمہارا رشتہ قائم ہے جب تک قرآن کے اندر یہ آیت تمہیں بلا رہی
رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جمہوریت کے لیے نعرہ لگا دو، اسرائیلی کتوں کو فلسطین سے بھگا دو، اقصی کی حریت کے لیے نعرہ لگا دو، اسرائیلی کتوں کو